اس کا حسن ایسا تھا کہ چند لمحوں کے لیے وہ مبہوت ہو گیا اور اپنا مقصد بھلائے اس میں کھوسا گیا۔ وہ اپنی ہم جولیوں کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ شاید آج اس کی زندگی کا سب سے زیادہ خوبصورت دن تھا اور مرتسم خان اس دن کو برباد کرنے والا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پسٹل کو ہوا میں بلند کیا اور ایک فائر کیا اور ایک دم سے جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہنستے مسکراتے چہرے ہراساں نظروں سے گولی چلنے کی آواز کی طرف دیکھنے لگے کہ اس خوشی کے دن میں بدشگونی کرنے والا کون ہے، اور سب کی نظریں مرتسم پر پڑی جو اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر مسلسل اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کہ اس کا ٹارگٹ تھی، اور وہ جو ہم جولیوں کے ساتھ شرما رہی تھی اور کھلکھلا رہی تھی، ایک دم سے مرتسم کی طرف دیکھ کر جیسے سانس لینا بھول گئی ہو، اور اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ وہ کسی سہمی ہوئی بلی کی طرح اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ جب مرتسم خان کو اپنے قریب بڑھتے پایا تو مزید خود میں سمٹ گئی۔ اس نے بآواز بلند اعلان کیا کہ میں دلاور خان کا بیٹا مرتسم خان آج اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ اس قتل کا اور عزت کی پامالی کا بدلہ ہے جو جعفر خان کے بیٹے سے سرزد ہوا ہے، اور ہم خون کا بدلہ خون سے اور عزت کی پامالی کا بدلہ عزت کی پامالی سے لیتے ہیں۔ اگر کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت ہے تو آج مجھے روک کر دکھائے۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے انتقام کی آگ جوش مارنے لگی، اور وہ جو ایک لمحاتی کیفیت اس لڑکی کو دیکھ کر مرتسم کی آنکھوں میں آئی تھی ایک دم سے انتقام کی آگ میں بھسم ہو گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج سے اتار لیا، اور اس کی سرخ رنگ کی چوڑیاں مرتسم کے مضبوط ہاتھوں میں کرچی کرچی ہو گئیں، جنہیں بڑی چاہت سے کلائی کی زینت بنایا گیا تھا، اور کلائی لہولوخان ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے انتہا خوف در آیا اور آنسو جیسے آنکھوں میں جم سے گئے تھے کہ منظر دھندلا گیا، اور میر جعفر علی خان اور اس کا بیٹا شاید استقبال برات کی تیاری میں مصروف تھے، مگر برات تو پہلے ہی آ چکی تھی۔ حال میں مہمانوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ اگر ہوتے بھی تو مرتسم ان کے سامنے سے ان کی عزت کو اٹھا کر لے جاتا، اس سے ٹکرا جاتا، اور اس نے اسے اسٹیج سے تقریباً گھسیٹ کر نیچے اتارا تھا، اور اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا نازک سراپا مرتسم کے سخت ہاتھوں میں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، کیونکہ بدلے کی آگ کے آگے انسانیت اور ہمدردی کہیں پیچھے رہ گئی تھی، اور اسے گھسیٹ کر باہر لے جانے لگا۔ سب نے آہنے ہاتھوں سے اپنے منہ پر رکھ لیے تھے، اور انہوں نے شاید ایسا منظر کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا کہ دلہن کے ساتھ اس کی شادی والے دن یہ سب کیا جاتا، مگر مرتسم کو کسی کی نظروں کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اسے باہر لے آیا اور اپنی گاڑی میں بٹھایا، اور اس کے گارڈ بھی گاڑیوں میں سوار ہو گئے تھے، اور یوں بندوقوں اور گولیوں کی گونج میں وہ اس کی بارات لے کر آئے اور اپنے گاؤں روانہ ہو گئے۔ میرب، جس کی زندگی کا آج سب سے خوشنما دن تھا، جو مرتسم کے عتاب کی نظر ہو چکا تھا، اور مرتسم کے سامنے فریاد کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اور جب مرتسم نے اسے بتایا کہ اس کا قصور کیا تھا تو وہ ایک دم سے ساکت رہ گئی تھی۔ کہنے لگی کہ کس کے انتقام کا بدلہ کسی سے مت لو، میرا کیا قصور ہے؟ مگر وہ میرب کی بات سن کہاں رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پر انتقام کی پٹی تھی، اور بابا سائیں کا حکم دماغ میں گونج رہا تھا، اور انہوں نے مرتسم خان کو اپنی غیرت کا واسطہ دیا تھا کہ اس لڑکی کو اٹھا کر لائے، اور پٹھان لوگ تو اپنی غیرت کے لیے جان تک دے دیتے ہیں، پھر وہ کیسے پیچھے ہٹتا۔ میرب کے آنسو مرتسم کے غصے سے میں گم ہو گئے تھے، اور اس کی التجائیں اس کی غیرت کے آگے دم توڑ گئی تھیں۔ وہ سارا راستہ چیختی چلاتی رہی، اس کی بارات میں آنے والی ہے اور اسے اپنے پیا کے سنگ رخصت ہونا ہے، مگر مرتسم نے کہا کہ تمہاری بارات آ چکی ہے اور تم میرے سنگ رخصت ہو کر جا رہی ہو، اس لیے خاموش رہو۔ جب وہ حویلی پہنچا تو اس لڑکی کو بابا سائیں کے آگے ڈھیر کر دیا تھا، وہ اس کے پاؤں میں جا کر گری۔ اس کی سسکاریاں مرتسم کے اعصاب پر اتھوڑے مارنے لگی۔ بابا سائیں اس کے قریب آئے اور کہا، بادشاہ میرے لال، شاباش، اپنے خون پر مان ہے، فخر ہے، آج تم نے میرا سینہ مزید چوڑا کر دیا۔ اور انہوں نے
زور سے اسے گلے لگا لیا اور پھر ملازم کو آواز لگائی کہ ان کی گرجدار آواز سے وہ لڑکی سہم گئی تھی۔ ملازمہ بھاگی بھاگی آئی تو انہوں نے ملازمہ کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو مرتسم خان کے کمرے میں چھوڑ آئے اور کہا کہ آج مرتسم خان اس لڑکی کی خوب خاطرداری کرے گا۔ بابا کی بات سن کر وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، کیونکہ آج تک اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ قبیلے کے لوگ اور پٹھان لوگ کبھی بھی کسی سے بدلہ لینے کے لیے مخالف قبیلوں کی گئی زیادتیوں کا بدلہ اس کے بندے مار کر ہی ان کی زمینوں پر قبضہ کر کے چکاتے تھے، مگر ایسا معاملہ پہلی بار ہوا تھا کہ اپنی ہی حویلی سے ایک ملازم کی بیٹی کی عزت کا بدلہ ان کی عزت اٹھا کر لیا جا رہا تھا، اور اس کے لیے بابا سائی نے مرتسم کو چنا تھا، کیونکہ اس کا بڑا بیٹا جو ایسے معاملوں میں پیش رہتا تھا، کچھ زمینی معاملات کے سلسلے میں چیر ہائی کورٹ گئے تھے اور انہوں نے وہاں کچھ وقت کے لیے رکنا تھا، اس لیے درکاور خان نے مرتسم کو ہی لڑکی اٹھانے کا حکم دیا اور اب بدلہ لینے کے لیے بھی اسے ہی چنا گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو تو مگر اب سوچ میں پڑ گیا تھا کہ آگے کیا کرے۔ اس کی مردانہ غیرت ایک کمزور عورت سے کسی دوسرے کی گناہ کا بدلہ لینے کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، اور وہ لڑکی بھی جسے اس کی برات والے دن اٹھا کر لایا تھا، سارے راستے اسے افسوس ہوتا رہا۔ دل اور ضمیر بار بار ملامت کرتے رہے کہ اس لڑکی کا کیا قصور تھا اور اس بھائی کی جانے والی زیادتی کا بدلہ بہن کیوں دے، مگر مرتسم کا دماغ بس بابا سائیں کے حکم کا غلام تھا، مگر بابا سائیں کا اگلا حکم ماننے کی اجازت فی الحال اس کا ضمیر اسے نہیں دے رہا تھا۔ حویلی کی ملازمہ اس لڑکی کو لے کر کمرے میں چلے گی اور مرتسم بالکل دم سادے بابا سائیں کو دیکھ رہا تھا کہ بابا سائیں آگے بڑھے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا کہنے لگے کہ تمہیں پتہ تو ہے نا ہمارے ملازم کی بیٹی کا اس لڑکی کے بھائی نے کس طرح حشر نشر کیا تھا۔ وہ لڑکی اب پاگل ہو چکی ہے، اس کی زندگی برباد ہو چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس لڑکی کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرو جیسے اس لڑکی کے بھائی نے رامو کی بیٹی کنیز کے ساتھ کیا تھا، بالکل جنگلی جانوروں جیسا، اور تباہ کر دو اس لڑکی کی زندگی، تاکہ اس کے بھائی اور اس کے باپ کو یہ احساس ہو سکے کہ انہوں نے لڑکی کے ساتھ کیا کیا اور ہم زیادتی کا بدلہ کس طرح لیتے ہیں، ہمیں بالکل ہلکا نہ سمجھا جائے، اور مجھے اپنے خون پر مان ہے، تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ بابا سائیں کی باتیں سن کر مرتسم خان کے خواص جواب دینے لگے تھے۔ وہ تو اس لڑکی کو چھونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اب پھر بابا سائیں ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ مرتسم خان کہتے کہتے اسے اس طرح کا سلوک کرنے کا کہہ رہے تھے جو ایک انسان کو تو بالکل بھی زیب نہیں دیتا تھا، اور ایسا تو کوئی جانور ہی کر سکتے تھے۔ وہ جانور نہیں تھا اور اس وقت تو خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، مگر جب رات کو کمرے میں داخل ہوا تو میرب جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی تھی، اور اس نے اپنے کپڑے تبدیل کر لیے تھے اور سفید رنگ کے کرتے میں اس کالے بے داغ چہرے آنسوں سے تار تھا۔ مرتسم کچھ لمحے کے لیے تو بالکل اس میں کھوسا گیا تھا۔ جب وہ اٹھی تو اس کی جانب دیکھا، کہنے لگی کہ مجھے زبردستی وہاں سے اٹھا لائے ہو تو اب شرم کیوں محسوس کر رہے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ آج میں جہاں نہ ہوتی تو کہاں ہوتی؟ اس کی سنگت میں ہوتی جو میرا بچپن کا پیار ہے۔ کل وہ محبت ایک جائز رشتے میں ڈھلنے والی تھی، مگر تمہاری اس جھوٹی انا کی وجہ سے میں کہاں کھڑی ہوں۔ نہ جانے تم مردوں کو ہم مظلوم عورتوں پر ہی ظلم کر کے کیا تسکین مل جاتی ہے۔ یہ تو کوئی مردانگی نہیں ہوتی۔ مردانگی اگر ہے تو شہروز سے لڑ کر دکھاؤ، دیکھنا وہ تمہارا کیا حشر کرتا۔ تم اسے ہرگز بھی کمزور نہ سمجھنا۔ وہ ایک دم سے زخمی شیرنی کی طرح پھنکانے لگی۔ مرتسم اس کے روبرو کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا کہ کس شہروز کی دھمکی دے رہی ہو تم؟ وہ چٹانک پر کا لڑکا جو میری حویلی کے باہر چند ٹکے کے گنڈے اور 3-4 فائر کر کے بھاگ گیا، اور ایک دم سے بے چین ہوئی کہنے لگی وہ آیا تھا۔ آنکھوں میں امید سی جاگی کہ میں ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگتا، اسے تو میرے گارڈز ہی کافی تھے۔ انہوں نے جوابی کارروائی فائر کی اور وہ تمہارا سو کالڈ عاشق اور ہونے والا شوہر اپنے ٹٹوؤں کے ساتھ دم بگا کر بھاگ نکلا۔ بزدل کہیں گا، اس لڑکی کے لیے تو تم مجھ سے یعنی مرتسم خان سے چرا کر رہی ہو۔ وہ ایک دم غصے میں لال پیلا ہوا تھا۔ اور کیا ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور وہ مجھے لینے ضرور آئے گا؟ آج تو چلا گیا مگر وہ رکے گا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر گر سی گئی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ اور مرتسم کا اس کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ہوتی کون ہے اس پر حکم چلانے والی؟ وہ اگر چاہتی تو اسے ابھی بھی اس وقت اس سے بدلہ لے سکتا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اس کی طرف بڑھنے کی بجائے
صوفے پر جا کر سو گیا تھا کیونکہ اسے گہری نیند آ رہی تھی اور بابا سائیں کا حکم نامہ مرتسم کی ہراٹوں میں دب کر رہ گیا تھا اور اس نے اس لڑکی کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ صبح اٹھا تو بابا جان اس کے ہی انتظار میں کمرے سے باہر کھڑے تھے، بے چینی سے اسی کا انتظار کر رہے تھے اور ٹہل رہے تھے۔ مرتسم صبح 10 بجے کے قریب کمرے سے باہر نکلا کیونکہ رات کو نیند میں بے تحاشا تھی اور اس لیے دیر سے آنکھ کھلی، اور بابا سائیں اسی کی دیر سے آنکھ اٹھنے کا مطلب کچھ اور ہی سمجھے تھے۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا مگر مرتسم خان نے ان کے سوال کا جواب نہ دے پایا، جیسے وہ اس سے کچھ چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مرتسم خان، تم نے مجھے مایوس کیا ہے، تم نے آج میری غیرت کو رول دیا، میری حکم عدولی کی۔ وہ بس خاموش نظریں جھکائے کھڑا بابا کی بےعزتی سننے لگا۔ تم سے کچھ نہ ہو پائے گا، مجھے ہی اپنے قبیلے کی عزت کا بدلہ لینا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی اس کے کمرے کی جانب بڑھے، وہ ایک دم ان کے آگے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا، بابا جان، ابھی تو ہمارے پاس 3 دن کا وقت ہے، 3 دن بعد پنچایت کا فیصلہ آنے سے پہلے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی غیرت کا بدلہ ضرور لوں گا، اور آج تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ مرتسم خان کی آنکھوں میں ایک دم سے جنون سا اتر آیا تھا اور بابا جان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے کہا کہ شاباش میرے شیر، تم اسے اسی طرح جذباتی پن کی امید تھی اور اسی جذبے کی توقع رکھتا ہوں۔ تمہاری رگوں میں دلاور حسین کا خون ہے اور مجھے اپنے خون پر مکمل بھروسہ ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور اپنی جگہ پر وہ ساکت رہ گیا۔ اپنے رویے کی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ کیا چاہتا تھا۔ اسے تو کمرے میں بیٹھی اس لڑکی کی ٹینشن ہو رہی تھی اور ٹینشن کی گولی بابا سائیں کے حوالے کر دینا چاہتا تھا تاکہ کل جو اس کے سر پر میں درد ہے وہ اتر سکے، مگر یہ میں نے کیا کر دیا؟ اگر آج بابا جان کو مایوس کر دیا ہے تو بابا جان مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ کہ کہانی ہی سوچنا پریشان ہو چکا تھا۔ اسے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ شام کو ٹہلنے کے لیے رات ہوگی، مگر کوئی تھا اگر اس پر عمل کرتا تو وہ ضرور بابا جان کی نظروں میں سرخرو ہو جاتا۔ سارا دن وہ پریشان حال گھومتا رہا، باہر شکار پر چلا گیا تاکہ طبیعت میں جو ٹینشن اور بیزاری ہے وہ شکار کھیلنے سے ذرا کم ہو جائے، کیونکہ جب بھی وہ پریشان ہوتا اور کوئی رات سجائی نہ دیتی تو وہ شکار پر چلا جاتا۔ شام واپس لوٹا تو شام کے اندھیرے چاروں طرف پھیلنے لگے تھے اور آج دوسری رات تھی۔ میرم کو مرتسم کے کمرے میں اس کے گھر والے بار بار دھمکیاں دے رہے تھے اور اس کا باپ اور بھائی بھی آئے تھے اور اپنے ساتھ کے گاؤں والے بھی ساتھ لے کر آئے تھے، طاقتور لے کر آئے تاکہ انہیں ڈرا سکیں، مگر وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ ان سب کو معلوم تھا کہ زیادتی کا بدلہ مخالف قبیلے کی لڑکی سے زیادتی کر کے ہی لیا جاتا ہے۔ یا فیصلہ پنچایت تک جاتا ہے اور پنچایت 2 دن کے بعد بیٹھی تھی۔ وہاں فیصلہ کیا جانا تھا۔ دلاور خان اسی لیے چاہتے تھے کہ پنچایت تک بات جانے سے پہلے وہ اس سے بدلہ لے لے، اور اگر تو مرتسم خان کا بڑا بھائی صفدر اس کی جگہ ہوتا تو وہ تو ایک رات میں ہی اب تک بدلہ لے بھی چکا ہوتا، کیونکہ بابا سائیں کو معلوم ہو چکا تھا کہ مرتسم میں کتنا دم ہم ہے۔ اوپر سے شہر کی پڑھائی نے اس کی جانوروں سے انسان بنا دیا تھا، باشعور بنا دیا تھا، اور اس کا شعور اس بات کی اجازت نہ دیتا تھا، مگر پھر بھی بابا سائیں کا حکم ٹالنا اس کے اختیار میں تھا۔ آج جو پلان اس نے سوچا تھا وہ بالکل پرفیکٹ تھا۔ اس طرح سے بدلہ بھی پورا ہو جاتا اور اس کا شعور بھی اسے ملامت نہ کرتا۔ اس لیے رات ہوتے ہی وہ اپنی حویلی کی بیسمنٹ میں چلا گیا اور وہاں الماریوں میں ہر طرح کی مشروب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھی اور کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ مشروب پی لیتا تھا، مگر کبھی بھی ایک گلاس سے زیادہ نہیں پیتی، کیونکہ چاہے اس کی رگوں میں دلاور خان کا ہی خون تھا مگر وہ بالکل بھی ان جیسا نہ بن پایا تھا، اور اوپر سے پڑھائی لکھائی میں پڑھ کر اسے ایسا شغل پالنے کا کوئی وقت ہی نہ ملا تھا۔ آج جب یہاں آیا تو سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کرے، اور خود کو نشے میں دھت کر کے اس لڑکی کے سامنے جائے اور پھر اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرے، جیسے ہی میرب کے بھائی نے ان کی ملازم کی بیٹی کے ساتھ، کیونکہ ہوش میں رہ ایسا نہ کر سکتا تھا۔ مرتسم خان نے الماری سے دو کی بوتلیں نکالیں اور ان کو آپس میں مکس کر کے پی گیا، اور شراب کافی پرانی تھی، اس کا نشہ زیادہ تھا اور انسان اپنا ہوش کھونے لگتا تھا۔ وہ ہوش کھونے سے پہلے ہی فوراً کمرے میں گیا، اور لڑکی کمرے میں ٹہل رہی تھی، بے چین تھی، جیسے سمجھ نہ رہا ہو کہ آج وہ ایسا کیا کرے کہ اس کی عزت محفوظ رہے، مگر مرتسم تو ٹھان چکا تھا کہ اوپر سے شراب پی رکھی تھی
وہ لڑکی تو لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بڑھنے لگا اور اس کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھی۔ اسے وہاں ایک کی بجائے چار چار میرب کھڑی نظر آنے لگی۔ یا خدا، ایک لڑکی تو سنبھالی نہیں جا رہی، اب یہ چار چار کے ساتھ کیا کروں؟ وہ اس کی طرف غصے سے آگے بڑھا تھا اور دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آج اس کا کون سا نیا روپ ہے۔ میرب نے ایسے ہی ناک پر ہاتھ رکھ لیا جیسے مرتسم کے وجود سے اسے گھن آ رہی ہو۔ مرتسم خان کے ساتھ آج تک ایسا حتکمیز سلوک کسی نے نہ کیا تھا اور اس نے اپنے اندر غصہ پیدا کیا اور اپنی غیرت کو جگانے کی کوشش کی جو کہ نشے میں ڈوب چکی تھی۔ اس نے جیسے ہی اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا، ایک دم سے اس کا سر چکرانے لگا اور وہ دھڑام سے فرش پر گر گیا۔ بالکل اس کے قدموں میں مرتسم خان کی غیرت ایک عورت کے قدموں میں گر کر بے ہوش ہو چکی تھی اور بابا جان کی بات پگڑی میرب کے جوتوں میں رول چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اوپر اٹھتا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور وہ مکمل بے ہوشی میں ڈوب گیا تھا۔ اچانک اسے ہوش آیا اور اس کی آنکھ کھلی تو وہ ابھی تک فرش پر گرا پڑا تھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ رات بھر فرش پر سویا تھا اور اوپر اٹھا تو سر گھوم رہا تھا۔ جیسے ہی بیڈ پر نظر پڑی تو اپنی موت اب مر گیا تھا، کیونکہ میرب بیڈ پر خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی اور وہ جو غیرت مند دلاور خان کے غیرت مند بیٹا مرتسم علی خان نیچے فرش پر سو رہا تھا، ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا اور ابھی تک بیڈ سے اٹھ کر انگڑائیاں لے رہی تھی کہ جیسے جو وہ کمرہ اس بیڈ کی اس کی ملکیت ہو اور مرتسم اس کا کوئی ملازم ہو جو فرش پر سو رہا تھا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ دھڑانے لگا۔ اس نے وال کلاک دیکھا تو 10 بج چکے تھے، یعنی وہ رات بھر آدھا دن فرش پر ہی پڑا رہا تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ اس رات کو بھی اس لڑکی کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا جس مقصد کے لیے اس نے شراب پی تھی۔ وہ مقصد پورا نہ ہوا۔ وہ خدایا، وہ جھٹ سے اٹھا اور واش روم میں گھس گیا۔ جلدی سے شاور لیا تاکہ بابا سائیں کو کوئی شک نہ پڑے کہ ان کا سپوت آج رات بھی ان کی غیرت کا تماشا جنازہ نکال کر سویا تھا۔ تولیے میں لپٹا گیلے بالوں سے باہر نکلا تو اس کے منہ پر میسنی سی مسکراہٹ تھی۔ بابا اسے دیکھ کر ہی مانی ہزی نظروں سے مسکرائے تھے، وہ بھی ان کو دیکھ کر مسکرا دیے تھے اور ایک آنکھ بھی ماری، اور اس نے ذہن میں یہی ٹھانی تھی کہ بابا سے جھوٹ بولے گا کہ وہ ان کے خاندان کی عزت کا بدلہ لے چکا ہے اور اس لیے اس حلیے سے باہر نکلا ہے۔ مرتسم ان کے قریب گیا اور کہا کہ بابا اب اس لڑکی کو اب چلتا کریں یہاں سے، کیونکہ ہمارا بدلہ پورا ہو چکا ہے۔ اور اس نے کمال اداکاری سے جھوٹ بولا تھا، کہیں پکڑا نہ جائے۔ دلاور خان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اتنے میں ملازمہ کمرے میں چلی گئی۔ مرتسم نے اسے کمرے میں جاتے نہیں دیکھا تھا، ورنہ اسے روک دیتا، مگر جب وہ باہر نکلی تو اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بابا سائیں کا کچھ ایسا اشارہ کیا کہ بابا سائیں غصے سے لال پیلے ہو گئے اور مرتسم ہڑبڑا گیا۔ یعنی میری چوری اتنی جلدی پکڑ گئی تھی کہ وہ دل ہی دل میں بابا ملال کرنے لگا۔ بابا سائیں کے چہرے پر افسوس تھا کہ ان کا بیٹا کس قدر نااہل ہے۔ انہوں نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور ایک دم سے ہی سہم گیا تھا، کیونکہ ساری دنیا مرتسم خان سے ڈرتی تھی اور مرتسم خان اپنے باپ سے ڈرتا تھا۔ اور وہ اس کے قریب آئے اور کہا، مرتسم خان، تم نے آج مجھ سے صرف جھوٹ نہیں بولا بلکہ میرا اعتبار توڑا ہے۔ آج میں جان گیا ہوں کہ تم اس قبیلے کے لیے کیا کرو گے۔ میں نے اپنے خاندان پر آج تک آنچ نہیں آنے دی اور تم اس خاندان کی گدی سنبھالو گے۔ افسوس ہے مجھے کہ تم سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا۔ ارے کیسے مرد ہو تم، چور چوہے ہو بالکل، جس نے ایک عورت تک نہ قابو کی گی۔ وہ سر جھکائے بابا سے بےعزتی سن رہا تھا اور اسے لگا کہ آج بھی دلاور اس کی بےعزتی کریں گے اور وہ ایک رات کا مزید ان سے لے لے گا۔ مگر دلاور خان کی اگلی بات تو اس کے تو حواس ہی سلب کر لیے تھے۔ ارے او شیرو، کہاں مر گئے ہو؟ جلدی آؤ۔ شیرو جو ان کے گھر کی ملازم تھا، جس کی عمر 50 سے اوپر تھی اور ایک ٹانگ سے لنگڑا کر چلتا تھا، بابا سائیں کے سامنے لنگڑاتا ہوا آیا اور حاضر ہوا اور ادب سے سر جھکا گیا۔ مرتسم کو حیرت ہوئی کہ بابا نے اسے کیوں بلایا۔ لگتا ہے کہ وہ اس لڑکی کو واپس کرنے والے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ شکر ادا کرتا، بابا نے شیرو سے ایسی بات کی کہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا کہ شاید اسے سننے میں غلط سن لیا ہو، کیونکہ بابا سائیں اس سے اس قدر سپاکی کی امید نہ رکھتا تھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بابا سائیں ایک مظلوم لڑکی سے اپنی غیرت کا بدلہ لینے کے چکر میں انسانیت کے اس درجے سے بھی گر سکتے ہیں۔ شیرو، مرتسم خان کے کمرے میں جاؤ اور اس لڑکی کو
بالوں سے گھسیٹ کر باہر لے کر آؤ اور اسے حویلی کے گودام میں لے جاؤ اور حویلی کے سارے ملازمین کو بلاؤ، کیونکہ آج دن دلاور کی خان کی طرف سے تم سب کے لیے دعوت کا عام انتظام کیا گیا ہے، کیونکہ مجھے تم ملازمین کی مردانگی پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ تو اس حویلی میں صرف ایک ہی نہ مرد رہتا ہے، باقی سارے تو مرد ہی۔ میں نے بابا نے مرتسم خان کو طنز کیا تھا اور وہ تو جیسے سکتے میں آ گیا اور ایک دم سے شیرو اپنے لبوں پر زبان پھیرنے لگا جیسے ہڈی کو دیکھ کر کتا پھیرتا ہے۔ وہ 50 سال کا بوڑھا ملازم جو ایک ٹانگ سے مزدور تھا، کیا واقعی بابا سائیں اس سے اپنا بدلہ پورا کروانا چاہتے تھے؟ شیرو لنگڑاتا ہوا کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھلتا اس نے ایک دم سے اپنی ٹانگ اس کی ٹانگ میں پھنسائی اور وہ منہ کے بل زمین پر گرا تھا۔ مرتسم خان اندر اس قدر غصہ اور جنون اتر آیا تھا کہ اگر بابا بھی سامنے آتے تو وہ انہیں بھی پیچھے ہٹا دیتا، اور خود کمرے کے بالکل سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا تھا۔ خبردار جو کوئی آگے بڑھا تو میں اسے گولیوں سے بھون ڈالوں گا۔ اس نے جیب سے پسٹل نکال دی اور وہ شیرو پر تان گیا تھا اور ایک دم سے بدک کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ بابا سائیں اس کے سامنے آئے اور سینہ تار کر کہا کہ مارو گولی اور کرو اپنا شوق پورا، دیکھتا ہوں کہ مرتسم خان میں کتنا دم ہے، اپنے باپ کے کھڑا ہو بھی سکے گا۔ دلاور خان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے تو مرتسم خان نے بھی اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور یا بابا سائیں، آپ جانتے ہیں کہ میری رگوں میں آپ کا خون ہے، اور اگر اس لڑکی کی طرف نے کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھی تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میری بندوق سے نکلنے والی کس کے نشانے پر ہے۔ اور وہ پہلی بار اپنے بابا سائیں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہا تھا اور اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنا جذباتی کیوں ہو رہا تھا، اور بابا سائیں بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ مرتسم علی خان، کہیں تمہارا دل تو درمیان میں نہیں آ گیا؟ انہیں جیسے تشویش سے لاحق ہو گئی تھی۔ بابا سائیں، یہ میرا اور میرے دل کا معاملہ ہے، خبردار جو اس کمرے کی طرف دیکھا تو اس لڑکی کی زندگی کا فیصلہ میں کروں گا، کیونکہ آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور اسے وہاں سے اٹھوانے کی آپ کو یہ ذمہ داری میری تھی، اور پھر میں اپنے طریقے سے ہی بدلہ لوں گا۔ بابا سائیں اس کی طرف دیکھ کر طنزیہ لہجے میں گویا ہوئے، وہ بدلہ جو تم پچھلی 2 راتوں سے لے رہے ہو۔ اور اس نے کہا، جو میں بھی کروں گا، آپ میرے معاملے میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ بس وہ پہلی بار اپنے باپ کے سامنے کسی بات پر مخالفت کر رہا تھا، اور اس کا باپ حیران تھا کہ 2 ہی تو دنوں میں اس کا جوان کیسے بدل گئی۔ مرتسم خان جو خود بھی حیران تھا کہ اس نے پستول جیب میں رکھ لی، اور کیونکہ بابا نے ہیرو کو واپس جانے کا اشارہ کر دیا تھا اور وہ خود بھی پیچھے ہٹ چکے تھے۔ مرتسم خان کی غصے کی حالت میں گھر سے باہر نکل گیا، اور اسے لگا تھا کہ اب ایک دکا 2 دن دلاور خان واقعی اس لڑکی کو نہیں چھیڑیں گے، مگر شاید اپنے باپ کے متعلق اس کی رائے غلط تھی۔ جب شام کو گھر میں داخل ہوا تو کمرے میں دیکھا تو وہ بالکل خالی تھا، اور ایک دم سے اس کا دل بھی خالی ہو گیا۔ زمین اس کے پیروں تلے سے ہلتی ہوئی محسوس ہوئی، اور اس سے پہلے کہ وہ دیر ہو جائے کہ وہ جلدی سے الٹے قدموں بھاگا اور منہ میں بڑبڑایا کہ آج تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ایک دم عزم کے ساتھ گھر سے نکلا ہی تھا کہ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی جو میں شکار سے واپسی پر اپنے ساتھ لایا تھا، اور بھوکے شیر کی مانند اس مظلوم لڑکی پر جپٹ رہے تھے۔ اس کی چیخیں اب سسکیوں میں بدل گئی تھی، جیسے اس نے یقین کر لیا ہو کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ شیرو نے اس کا دوپٹہ اس کے اوپر سے کھینچ کر اتارا اور ایک سائڈ پر پھینک دیا تھا۔ وہ مزید سہم کر بیٹھ گئی تھی اور تھر تھر کانپنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر چپتے، ایک دم سے دروازہ کھلا اور ایک دم ہڑبڑا کر پیچھے دیکھنے لگی، اور ان کے سامنے مرتسم خان بندوق تانے کھڑا تھا، اور اس کے اندر ایک آگ جل ہی رہی تھی کہ اگر وہ تھوڑی دیر سے آتا تو شاید اس کی زندگی برباد ہو چکی ہوتی۔ شیرو اس کے قدموں میں گر گیا اور کہا، ہم تو دلاور خان کے حکم کے غلام ہیں، ہم ایسا مجبوری میں کر رہے ہیں، میں خوشی سے نہیں کر رہے۔ وہ مسنی سی شکل بنا کر بولا تھا تو مرتسم نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کتنی مجبوری میں یہ کام کر رہے ہو، اور اگر تم اس حویلی کے پرانے ملازم نہ ہوتے تو میں آج تمہارا سینہ گولیوں میں بھون چکا ہوتا۔ 1 سیکنڈ کے اندر یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم ہمارے پرانے ملازم ہو۔ اور اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ گدھے کے سر کے سینگ کی طرح وہاں سے غائب ہو گئے تھے، اور آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھا اور اپنی سیاہ چادر اس کے شانوں سے اتاری اور اس کے اوپر ڈال دی، اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور حویلی کی جانب بڑھنے لگا اور اسے کمرے میں لا کر بیٹھ۔ وہ جو ابھی کانپ رہی تھی ایک دم سے غصے سے پھنکاری تھی، اس کی آنکھوں میں نفرت تھی، اور اس نے زور سے مرتسم کو پیچھے دھکا دیا اور اس کی چادر اتار کر پھینک دی تھی،
اور اس کے سینہ تان کر کھڑی ہوگی۔ میرے نزدیک ان ملازموں میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ مجھ سے اپنا مطلب پورا کرنے سے محروم رہے اور تم کر لو۔ بڑی آگ لگی ہے نا تمہارے اندر بدلہ لینے کی، آؤ پوری کر لو اور جان چھوڑو مجھے، پھینک آؤ مجھے اپنے گھر کے دروازے پر تاکہ اس اذیت اور قید سے تو میری جان چھوٹے۔ وہ نہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا اور اس کے شانوں سے پکڑ کر اپنے قریب لے گیا تھا، اور میرب کی بکھری سانسیں مرتسم کے وجود پر کے اندر ہلچل مچانے لگی تھی۔ میرب کی آنکھوں میں غصہ تھا اور دور کہیں خوف بھی چھپا تھا کہ کہیں مرتسم وہ سب ہی کر نہ ڈالے۔ پہلے میں تمہیں صرف انتقام کے لیے اس حویلی میں اٹھا کر لایا تھا، مگر اب تم میری غیرت کا مسئلہ بن گئی ہو، اور پٹھان اپنی غیرت کے لیے اپنی جان بھی دے دیتے ہیں۔ آج کے بعد تمہیں کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا، یہ مرتسم خان کا تم سے وعدہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ اسے بابا سائیں کے مد مقابل ہونے سے پہلے ایک اور اہم کام کرنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک ایسی جنگ کی شروعات کرنے والا تھا جس میں ہار یا جیت کسی کی جان لینے کی صورت میں ہی ہو سکتی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے ایک بہت اہم کام کیا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ تاریخ کی بڑی بڑی جنگیں ایک عورت کے پیچھے ہی لڑی گئی تھی، کیونکہ جب عورت آ گئی غیرت کا معاملہ بن جائے تو ہم جان سے بھی جاتے ہیں مگر غیرت پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ مگر مرتسم کے لیے شاید میرب اس کی غیرت سے بھی بڑھ کر کچھ کر گئی تھی، اور جب اس نے اپنے دل سے یہ سوال پوچھا تو آخر میں بابا سائیں کے مد مقابل کیوں آ گیا ہوں؟ کیا معاملہ صرف انا اور غیرت کا تھا؟ مگر دل نے جواب دیا، نہیں پاگل، یہ معاملہ اب ہاتھ سے آگے نکل گیا ہے، کیونکہ میرب سے محبت ہو گئی ہے۔ اور میرب نہ صرف اپنے بابا سائیں سے ٹکراتا تھا بلکہ اس سے بھی آگے تھا، اسے میرب کو بچانا تھا، اور یہ سب کچھ دل کی جنگ تھی اور جیت کر دکھانا تھی، کیونکہ وہ شاید اس سے نفرت کرتی تھی اور مرتسم کو معلوم تھا کہ اس کی نفرت کو محبت میں کیسے بدلنا ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو بابا سائیں آج اس سے نہیں ٹکرائے تھے، وہ زمینوں کو دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور مرتسم جانتا تھا کہ رات گئے تک ہی لوٹیں گے، مگر اس سے پہلے وہ اپنا کام کر دینا چاہتا تھا جس سے کہ کرنے کی وہ ٹھان چکا تھا، اور اگر بابا ہوتے تب بھی وہ یہ کر گزرتا، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی محبت کے درمیان اب بابا سائیں آئیں، اس لیے وہ سکون سے اپنا کام کرنا چاہتا تھا۔ اور اس کے بعد بابا سائیں کو بھی علم ہو جاتا کہ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ حویلی سے نکل گیا اور جیپ میں سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف گامزن ہونے لگا، اور اس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا، مگر سب سے اہم چیز یہی تھی کہ اسے کسی طرح میرب کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بھائی بھی واپس آنے والے ہیں۔ وہ اور بابا دونوں مل کر اسے ٹکرا گئے تو شاید وہ کمزور پڑ سکتا تھا، اس لیے وہ پکا کام کرنا چاہتا تھا تاکہ کوئی بھی اس کے قریب آنے کی یا اس کے سامنا کرنے کی ہمت ہی نہ کر پائے۔ اور اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ بابا سائیں سے پنگا لے رہا تھا، جو اسے بہت مہنگا بھی پڑنے والا تھا، مگر اس کی رگوں میں بھی ان کا خون تھا اور اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں واپس آیا تو خدا کا شکر ادا کیا کہ بابا سائیں ابھی تک نہیں لوٹے تھے، کیونکہ انہیں ابھی بے فکری تھی کہ ان کا بدلہ تو پورا ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے تو میرت کو اپنے نوکروں اور ملازموں کے حوالے کر دیا تھا کہ اب یہی اس سے بدلہ لے گئے، مگر مرتسم کے ہوتے ہوئے اسے کوئی چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو ویسے ہی سمٹی بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، شاید وہ روتی رہی تھی۔ مرتسم قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب گیا اور کافی زیادہ نڈھال لگ رہی تھی۔ اسے ذرا سی تشویش ہوئی تھی مرتسم کو دیکھ کر، اور اس نے اپنی آنکھیں موند لی، شاید وہ اسے دیکھنا تک نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کی پہلو میں آ بیٹھا اور اپنی 2 انگلیوں سے اس کا ماتھا چھوا تو ایک دم کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا تھا، کیونکہ وہ تو بخار میں تپ رہی تھی، اور ایک دم اس کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ اور مرتسم کے لمس نے اپنی آنکھیں دوبارہ کھولیں۔ میرب، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہیں اتنا تیز بخار ہے، تم نے کسی کو بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ میں ملازمہ کو خاص ہدایت کر کے گیا تھا کہ تمہارا خاص خیال رکھے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اسے وہ ایک دم سے غصے میں آ گیا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکلتا کنیز سے پوچھتا کہ یہ خیال رکھا تم نے میری مہمان کا؟ اور میرب نے آہستہ سے مرتسم کو پیچھے سے پکارا، اور وہ ایک دم سے ٹھہر گیا۔ پلٹ کر دیکھا تو تم لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی طاقت اور جلال تم غریبوں پر اور ہم جیسی مظلوم عورتوں پر ہی نکالتے ہو۔ پہلے تم نے میری درگت بنائی اور اب ملازمہ کو
کہہ کر جان کے پیچھے پڑ گئے اور تم لوگوں کو تو کوئی بہانہ چاہیے تھا عورت کے پر حکم چلانے کا۔ اور مرتسم ایک دم سے ٹھہر گیا تھا اور اس کے قریب آ کر کہا کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں ان پر چیخوں گا، چلاؤں گا، اسے غصہ کروں گا یا تھپڑوں ماروں گا؟ اس نے تمہارا خیال کیوں نہیں رکھا؟ تم شاید مجھے نہیں جانتی پوری طرح سے۔ میں طاقت کے بل بوتے پر عورت کو کبھی بھی زیر نہیں کرتا اور نہ ہی مجھے یہ کرنا پسند ہے۔ وہ نرمی سے بولا، اور اب تک میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ میرا یہاں تمہارے کمرے میں موجود ہونا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے جیسے مرتسم پر طنز کیا تھا اور وہ ایک دم چپ ہو گئی تھی، میری طاقت نہیں تھی بلکہ بابا سائیں کا حکم تھا، اور آج تک میں نے بابا سائیں کا کوئی حکم نہیں ڈالا۔ ویسے بھی اس قبیلے کی ریت ہے کہ ایسے میں ان سے بغاوت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مجھ سے بھی اسی قبیلے کا خون ہے اور ہم عزت کا بدلہ عزت سے لینے والے لوگ ہیں۔ مگر میں نے تم سے بدلہ کہاں لیا؟ اگر میں طاقت کے بل پر تمہیں زیر کرتا تو کب کا کر چکا ہوتا۔ میری انا اور غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں مظلوم کے ساتھ اور مظلوم عورت کی مظلومیت کا فائدہ اٹھاؤں، ورنہ تم پچھلی 2 راتوں سے میرے ساتھ میرے کمرے میں موجود ہو۔ ایک جوان خوبصورت مرد ہوں اور تم خوبصورت عورت ہو، مگر میں نے تمہاری طرف سے تمہیں چھوا تک نہیں۔ بابا سائیں کے سامنے تمہارے لیے کھڑا ہو گیا۔ اور اسے بڑا کیا ثبوت دوں تمہیں میں؟ بولو ہاں۔ اور وہ خاموش سی اسے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ آج کی رات آخری رات ہے۔ اس سے بڑا کیا ثبوت دوں تمہیں؟ بولو۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، اور آج کی رات آخری رات ہے، تم کرو اپنا بدلہ پورا، میں نے کب روکا ہے تمہیں؟ آخر تم میں اور اس قبیلے کا خون شامل ہے، اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ آج کے بعد شاید میں یہاں نہ رہوں، کیونکہ پنچایت کا فیصلہ کل ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ فیصلہ میرے حق میں ہوگا کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ وہ اپنے دفاع میں بولی۔ مرتسم نے اسے مسکرا کر دیکھا اور کہا، اس سوچ کو دماغ سے نکال دو کہ تم اب کہیں بھی جاؤ گی، کیونکہ میں نے پکا انتظام کر لیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہمارا نکاح ہونے والا ہے اور تم ہمیشہ کے لیے میری ہونے والی ہو۔ میں سارا دن اسی انتظام میں لگا ہوا تھا، اس لیے جلدی نہیں آ سکا، اور اس سے پہلے کہ بابا جان آ جائیں مجھے جلد از جلد تمہیں اپنانا ہوگا تاکہ میں ان کے سامنے اپنی جنگ لڑ سکوں جائز طریقے سے۔ وہ ایک دم سے بیڈ سے اٹھ گئی تھی، اسے تو جیسے جھٹکا لگا اور کہنے لگی، بھول ہے تمہاری، دور ہٹو مجھ سے، میں کسی صورت بھی تمہاری زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل نہیں ہوں گی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، اور تم نے میری زندگی محبت مجھ سے چھینی اور شادی والے دن اٹھا لیا۔ مجھے اب ہیرو پنتی نہ دکھاؤ، زیادہ تو ٹھیک ہے کہ پھر تمہیں برباد کر کے رکھ دیتا ہوں۔ آج کی رات کافی ہے تمہیں برباد کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا؟ میں تمہاری حویلی چھوڑ آؤں گا، تمہارا باپ اور تمہارا بھائی تمہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے، اور تمہارا وہ سو کالڈ عاشق اب کبھی نہ ہونے والا شوہر، کیا وہ تمہیں اپنا لے گا؟ کیا اس کی محبت میں اتنی سچائی اور اتنا دم ہے کہ تمہارے دامن پر لگے داغ سمیت تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لے گا؟ کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس چوہے کو وہ کبھی بھی تمہیں نہیں اپنائے گا، اس لیے اس کی محبت اسی دم توڑ گئی تھی جس دن جب میں تمہیں اٹھا کر لایا تھا اور اپنے گھر لایا تھا، اور مرتسم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے سچائی بتا رہا تھا، اور وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک دم سے اس کی آنکھوں میں ایک آنسو ٹوٹا تھا اور مرتسم کے دل پر گرا تھا، مگر یہ سب کچھ بتانا اسے ضروری تھا۔ مرتسم اس کے سامنے ایک چنوتی رکھی تھی، وہ 2 راستے، ان دونوں میں سے اب تمہیں راستے کا انتخاب کرنا ہے، اور اسے یقین تھا کہ وہ اسی راستے کا انتخاب کرے گی جو مرتسم کی خواہش تھا۔ تمہارے پاس چننے کے لیے صرف 5 منٹ ہے، 5 منٹ کے بعد نکاح ہوا اندر آ جائے گا اور پھر تم اس سے ایجاب قبول کروائے گا۔ اگر تم نے انکار کیا تو پھر آج تم میری وحشتوں کو سہو گی، اور آج تم قبول کر لیا تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہاری دنیا کو تمہاری زندگی کو جنت بنا دوں گا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ مرتسم خان نے یہ بات اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہی تھی۔ ایک دم سے وہ سہم کر پیچھے ہٹی تھی، مگر پھر اچانک بیڈ سے اٹھی اور کہنے لگی، تم میری زندگی کو جنت بنا دو گے، مگر میں تمہاری زندگی کو جہنم سے بھی بدتر بنا دوں گی، کیونکہ میں اسے ساتھ برا کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتی، اور تم میرے سب سے بڑے دشمن ہو۔ میری زندگی تم نے برباد کر چکی ہو، اور مجھ سے کبھی امید مت رکھنا کہ میں تمہاری زندگی میں کوئی شمع روشن کروں گی۔ اور مرتسم ایک دم سے مسکرا دیا تھا کہ وہ اپنی پرانی ٹون کے اوپر آ چکی تھی، وہی شیرنی جو زخم زدہ ہو۔ دیکھتے ہیں تمہاری نفرت مجھ سے زیادہ جیتی ہے یا میری محبت تم پر بازی لے جاتی ہے، اور دونوں میں سے جیت اسی کی ہوگی جو طاقتور جذبہ رکھتا ہوگا، اور محبت سے بڑا طاقتور جذبہ
کوئی بھی نہیں ہوتا، مرتسم خان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا اور کمرے سے نکل گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب وہی ہوگا جو مرتسم خان چاہے گا۔ مرتسم کو اپنے ایک مخبر سے پتہ چلا کہ بابا صحیح راستے میں ہے، بس آدھے گھنٹے تک پہنچنے والے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے اس کے دل میں ایک سکون اور سرشاری کی لہر بھر گئی تھی، کیونکہ اپنی من پسند چیز اس کی زندگی میں شامل کرنا اور اس کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ محبت اتنی آسانی سے اس کی جولی میں ڈالی جا رہی تھی تو اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اپنی قسمت پر۔ تھوڑی دیر کے بعد تندولن کی طرف سے بھی نکاح نامے پر سائن کر دیے گئے تھے۔ اب وہ مکمل طور پر مطمئن ہو چکا تھا اور مرتسم کے لبوں پر ایک نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اچانک ہی حویلی کے باہر گاڑیوں کو رکنے کی آوازیں آئیں اور وہ ایک دم سے چکنا ہو گیا تھا، اور اس نے نکاح گواہوں کو ادب سے رخصت کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب ایک جنگ چھڑنے والی ہے جو شاید اس خاندان کو ہلا کر رکھ دے گی، کیونکہ بابا صاحب سے ٹکر لینا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ لیکن اس کی دلہن اس کے کمرے میں بیٹھی تھی اور وہ کمرے سے باہر لاؤنج میں بے چینی سے ٹہلنے لگا تھا۔ اتنا بڑا قدم اٹھا تو لیا تھا، اب دل میں ذرا سا بھی خوف تھا۔ اچانک ہی بابا صاحب لاؤنج میں داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں ایک بندوق تھی اور چہرہ غصے سے لال پیلا تھا، اور ان کے کرندے ان کے پیچھے پیچھے تھے، اور یقیناً ان کو یہ خبر پہنچ چکی ہوگی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ مرتسم خان نے ان کو دیکھتا رہا جو اس کے قریب آ رہے تھے، اور ایک دم سے انہوں نے بندوق مرتسم کے سینے پر رکھ دی تھی، ٹھیک دل کے مقام پر، اور وہ بالکل بھی نہ ہلا تھا۔ اسپاٹ سا ان کو دیکھتا رہا، کیونکہ آج اسے ان سے اسی طرح کے رد عمل کی توقع تھی کہ وہ ذرا سا بھی اسے ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، گھر سے نکل جانے کا کہیں گے، اور زیادہ سے زیادہ وہ کر بھی کہہ سکتے تھے، اور وہ ان دونوں چیزوں کے لیے بھی بالکل تیار تھا، اس لیے اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی۔ مرتسم خان، آج تم نے جرأت نہیں کی، بلکہ سب سے بڑی بے وقوفی کی ہے اپنی زندگی کی، کیونکہ میں اسے بہادری نہیں سمجھتا، اور اس کا خمیازہ تم مرتے دم تک بھگتو گے، اور تم میرے سامنے کھڑے ہو گئے ہو، دلاور خان کے سامنے، جس کے نام سے ایک دنیا کانپتی ہے۔ کیا سوچ کر تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ میں تمہیں بیٹا سمجھ کر اتنی بڑی بھول کیسے کر بیٹھا؟ معاف کر دوں گا اور تمہارا ماتھا چوموں گا، تمہیں گلے سے لگاؤں گا، اور تمہارے اس نکاح کے دن کی مبارکباد دوں گا۔ کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، اور میں اپنے مقابل کھڑے ہونے والا کا کیا حشر کرتا ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، جی بابا جی، جی بابا صاحب، مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ آپ کون ہیں، اور ہر طرح کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں اب آپ کا بیٹا ہوں، میری رگوں میں آپ کا خون ہے، اور میں ڈر کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے والوں میں سے ہوں، اور چاہے سامنے میرا سگا ہی باپ کیوں نہ ہو۔ جہاں مجھے کچھ غلط لگے گا وہاں پر میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ بدو بدو بولا تھا، اور تم نے ہمارے قبیلے کی روایتوں سے بغاوت کی ہے۔ کل پنچایت میں میں کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ ساری دنیا تھوک کرے گی مجھ پر، کیا بدلے میں آئے گی؟ عورت کو میرے بیٹے نے عزت دے دی اور تم نے خاندان کی روایتوں سے بغاوت کی ہے، تمہاری سزا بہت بڑی ہونے والی ہے۔ بابا صاحب، آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، اور پھر میں کوئی بھی کام غلط نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے آپ کے حکم پر اس لڑکی کو اس کی شادی کے دن ہی اٹھا کر اس پر پہلے ہی بہت بڑا ظلم کر دیا تھا، اوپر سے میں اس پر مزید ظلم کیسے کر سکتا تھا؟ اور ویسے بھی میں آپ کو بتا چلوں کہ اب وہ لڑکی میری غیرت بن چکی ہے، اگر کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ اس نے بھی اسی طیش کے عالم میں بابا صاحب سے کہا تھا، اور وہ ایک دم جیسے خاموش ہو گئے تھے۔ کہنے لگے کہ کیا تمہارا یہ آخری فیصلہ ہے؟ کیا تم اس لڑکی کو نہیں چھوڑو گے کہ ابھی اسے طلاق دے دو اور میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ اپنی جان تو دے سکتا ہوں مگر اسے چھوڑ نہیں سکتا، اب وہ میری جان بن چکی ہے۔ بابا صاحب ایک دم سے اسے کہہ لگا کر ہنسنے لگے، اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل آ گیا ہے اس لڑکی پر، مجھے تمہارے دل کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف اپنے قبیلے کی عزت کی اور غیرت کی پرواہ ہے، اور اس کے لیے تو میں اپنے بیٹے کی جان بھی لے سکتا ہوں۔ اگر تم میرے راستے میں آئے تو پھر میرے راستے سے ہٹو، وہ تمہارے نکاح میں ہے، اور پھر کیا ہوا؟ اب اپنی غیرت اور عزت کا بدلہ میں خود اس لڑکی سے لوں گا، اور تمہیں دیکھتا ہوں تم کیا کر لو گے، چاہے وہ میرے بیٹے کی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی بابا نے اسے پیچھے دھکا دیا اور کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ ایک دم سے جیسے سکتے میں آ گیا، اور اس قدر ظالم اور
سپاک ہو سکتے ہیں مرتسم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ ایک جست لگا کر اٹھا اور ان کے پیچھے جانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کے کرندے اسے پکڑتے اس نے اپنی جیب سے پستول نکالا اور اس کی طرف تان دی۔ اپنی جان پیاری ہے تو وہیں کھڑے رہو ورنہ میں گولیوں سے بھون ڈالوں گا۔ مرتسم کی آنکھوں کی وحشت دیکھ کر وہ سہم کر وہیں کھڑے رہ گئے اور وہ ایک دم سے بابا کے سامنے آ گیا۔ بابا، میں یہ بھول جاؤں گا کہ آپ میرے لیے کس قدر قابل احترام ہیں، اس لیے میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے راستے سے ہٹ جائیں۔ ہمت ہٹ جائیں۔ مگر بابا کو تو نہ جانے کیا دھن سوار تھی۔ انہوں نے مرتسم کو پھر سے دھکا دیا اور کمرے کے اندر داخل ہونے ہی لگے تھے کہ اس نے ایک فائر فضا میں کھول دیا۔ بابا ایک دم سے پیچھے پلٹے تو مرتسم نے وہیں پستول اپنی کنپٹی پر رکھ لی اور کہا، اگر آپ میرے کمرے کے اندر داخل ہوئے بھی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ مرتسم نے اپنے بابا کو دھمکایا تھا، اور پھر میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کو اس عمر میں مرتبہ نہیں دیکھیں گے۔ اتنے ظالم تو نہیں ہو سکتے نا آپ کے اکلوتے وارث اور گدی نشین کو یوں مرنے دیں صرف ایک عورت کے لیے، صرف اپنے قبیلے کی ذرا سی چھوٹی سی غیرت کے لیے۔ میری آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا اور وہ ایک دم سے جیسے ساکت ہو گئے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھائی آپ کی نسل کو آگے نہیں بڑھا سکتا، کیونکہ وہ خود ایک ایسی بیماری سے لڑ رہا ہے جس میں بچنے کی کوئی امید باقی نہیں، بہت کم ہے، اور آپ کا گدی نشین صرف اور صرف میں ہوں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنی نسل بچانا چاہتے ہیں یا اپنی جھوٹی انا اور غیرت بچانا چاہتے ہیں؟ اور مرتسم کی بات سن کر وہ زخمی سے انداز میں دیکھنے لگا تھا اور اس کی آنکھوں میں اب وہ والا جنون نہیں تھا بلکہ زخمی پن آ گیا تھا۔ کہنے لگا، اگر ایسا بھی ہے کہ اس عورت میں تم اپنے بابا سائی کے سامنے کھڑے ہو گئے تو وہ واقعی جاننا چاہتے تھے اور مرتسم کچھ لمحے کے لیے ان کو دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، مجھے اس عورت سے محبت ہے اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ میں اسے اپنی عزت بنا کر رکھنا چاہتا ہوں، ویسی محبت جیسی آپ کو اما سائی سے تھی، اور میں جانتا ہوں کہ آپ ساری رات ان کو یاد کر کے روتے بھی ہیں، مگر ہمیں نہیں بتاتے، کیونکہ محبت چیز ہی ایسی ہوتی ہے کہ بڑے طاقتور انسان کو گھٹنوں کے بل جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بابا سائی ایک دم سے مرتسم کی بات سن کر بالکل لاجواب ہو گئے تھے۔ تم نے اسے اپنا فیصلہ سنا کر ہی اپنانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ میں اس لڑکی کو اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھ سکتا، یہ چیز میری انا کو گوارا نہیں کرتی۔ تم اسے لے کر چلے جاؤ یہاں سے، اور جب تمہارا دل بھر جائے تو اس لڑکی سے اور تم اسے چھوڑ دو، تو پھر میرے گھر کے اس حویلی کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ اور اسے یہی امید تھی اپنے باپ سے کہ ان کا آخری فیصلہ یہی ہوگا۔ آپ کی بھول ہے کہ میں کبھی اس لڑکی کو چھوڑ دوں گا۔ ہاں، جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو بتا دیجیے گا، میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور پھر وہ سوگوار سا حسن سامنے بیٹھا تھا جسے دیکھ کر اس کا دل ایک دھڑکن چھوڑ رہا تھا، کیونکہ اب وہ صرف اور صرف مرتسم خان کی ملکیت تھی۔ بالکل جائز نکاح ہونے کے بعد اس کے دل میں اس کی عزت اور احترام اور محبت بھی اس لیے وہ زیادہ بڑھ گئی تھی، مگر وہ یوں اسے نفرت ہی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نفرت کو محبت میں بدلنے میں شاید بہت وقت درکار تھا، مگر وہ اس کٹن وقت کو پار کر لے گا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کے قریب گیا اور کہنے لگا، اٹھو میرب، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ وہ ایک دم سے اٹھ گئی اور کہنے لگی کہ کہاں؟ جہاں میں جاؤں گا تم بھی وہیں رہو گی، کیونکہ بابا سائی نے میرے لیے اس گھر کے دروازے بند کر دیے ہیں، اور میں نے بھی ان سے بغاوت کی ہے، اور ہمارے خاندان میں بغاوت کی سزا اتنی جلدی معاف نہیں ہوتی۔ اس لیے مرتسم نے اس کا ہاتھ تھاما اور کمرے سے نکل گیا۔ مجھے جہنم میں لے چلو، تمہارے ساتھ کہیں اور بھی نہیں جانا مجھے۔ اور تنفر سے بولی، فی الحال تو اس حویلی سے چلو، کیونکہ بابا سائی تمہاری زندگی جہنم سے بھی بدتر بنا دیں گے۔ وہ اس کا